گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے، شریعت کے احکام اس میں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میں محمد نعیم بات کر رہا ہوں عرب شریف سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اثر کی نماز کی سنتے پڑھ رہا تھا میں، اور پہلی اللہ شریف کے بعد پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں نے سورت ملائی، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد میں نے سورت نہیں ملائی، بھول گیا اور میں سجدے میں چلا رکوع میں چلا گیا۔ کیا میری نماز ہوگی یا دوبارہ مجھے ادا کرنی پڑے گی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بچوں کی انشورنس کروائی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ عصر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر تو سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، دوسری میں سورت پڑھے بغیر یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر سورت نہیں پڑھی، رکوع میں چلے گئے، کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی جو سنتیں پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت میں سورت نہیں پڑھی، تو یہ سورت ملانا یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب تھا، کیونکہ فرض کی آخری دو رکعتوں کے علاوہ یعنی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ لہذا جب انہوں نے واجب کو چھوڑ دیا، رکوع میں چلے گئے، تو اب آخر میں یہ سجدہ سہو کریں گے، یعنی غلطی سے چونکہ واجب چھوٹا ہے، اور جب غلطی سے واجب چھوٹے تو پھر اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے، تو اس صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر انہوں نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو اب ان کو اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، اس نماز کو دہرانا پڑے گا۔ صحیح، واجب کا ترک ہوا۔ جی، انشورنس کے حوالے سے کال آئی تھی کہ بچوں کی کروانا کیسا؟ دیکھیے، انشورنس چاہے بچوں کی ہو چاہے بڑوں کی ہو، انشورنس پالیسی لینا ہی، جو جنرل انشورنس ہو یا لائف ہو، کوئی بھی صورت ہو، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔ فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ انشورنس اس طرح کروانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ بعض لوگ یہاں پر احکام شریعت کی ایک عبارت سے غلط فہمی پیدا کرتے ہیں یا خود بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے شاید جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اصل میں امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب کمپنی جہاں سے آپ انشورنس کروا رہے ہیں وہ مکمل مسلمانوں کی ہے یا اس میں مسلمان کا کوئی حصہ ہے، شیئر ہے اس کے اندر کسی مسلمان کا، جی جی، تو اب ایسی کمپنی سے انشورنس کروانا یہ ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی کمپنی ایسی ہے کہ جو مکمل کافروں کی ہے، غیر مسلم کی ہے، کسی مسلمان کا اس میں شیئر نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اب مسلمان کو وہاں پالیسی لینے میں اپنا فائدہ غالب ہے کہ اس کا فائدہ اس کے اندر ہوگا، تو یہاں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے صحیح، کہ جبکہ وہ مکمل طور پہ کافروں کی کمپنی ہو، غیر مسلموں کی کمپنی ہو، تو وہاں لے سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان یہ عقود فاسدہ وغیرہ نہیں ہوتے، یعنی جو ربا ہے، سود وغیرہ کا سلسلہ ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو جہاں مسلمانوں کا غالب پہلو ہوگا بغیر دھوکہ دہی کے، ایسی پالیسی وہ لے رہا ہے کہ جو مکمل طور پہ کافروں کی کمپنی ہے، تو اس کی اجازت مل جائے گی اس کو، باقی اس کے علاوہ اس کی اجازت
نہیں ہے، تو جو احکام شریعت یا کسی اور کتاب کا اس طریقے سے حوالہ دے کر لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، ان کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 19ویں جلد میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ قمر شہزادہ تاری بات کر رہا ہوں گجرات سے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن چٹکی اتار کے جلوس میں شرکت کرتے ہیں تو کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آپ غلط کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔ دوسرا یہ کہ مسجد میں 5 مسجد کی لائٹنگ لا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ اصغر تاری اٹلی کے شہر بریشیا سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عورتوں کا جلوس میں شامل ہونا یہ کیسا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد طارق خان نیازی ہے، میں تحصیل دریا خان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے حضور مفتی صاحب سے کہ دوران ملازمت کوئی بندہ اگر سرٹیفکیٹ بنوا کے ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عرض کرتے ہیں۔ جلوس میں شرکت کرنا، ایک تو اس حوالے سے یہ ارشاد فرمائے شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے، اگر کوئی شرکت کرتا ہے تو کوئی اس پر اگر کلام کرے کہ یہ غلط ہے، نعوذ باللہ، اس حوالے سے ارشاد۔ غالباً شاید انہوں نے ایک اور بات کہی تھی، دوسری تھی مزید کی جوتی کے علاوہ یعنی بغیر چپلوں کے جی شرکت کرنا۔ دیکھیں، جلوس میں شرکت کرنا باعث سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منانا، جلوس میں جانا، یہ تو بہت اچھا اور مستحسن کام ہے، اور یہ طریقہ کار صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ثابت ہے اور دیگر دلائل بھی اس پر موجود ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنے علاقے سے مصر تشریف لے کر آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہزاروں کا لشکر لے کے آپ کا استقبال کیا تھا، یعنی ایک جلوس کی صورت میں آپ کو مصر کے اندر وہ لے کر آئے تھے۔ تو ایک نبی کے استقبال کے لیے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جلوس لے کر آ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کسی نبی کا استقبال کرنے کے لیے جلوس نکالنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو اس وقت انصار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پرجوش استقبال کیا۔ گلی کوچوں کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، وہی جلوس کی صورت بنی ہوئی تھی۔ تو اس لیے جلوس میں شرکت کرنا یا جلوس نکالنا اصلاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ثابت نہ بھی ہوتا اس طریقے سے تو بھی اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہاں، جو خرابیاں ہیں اس کو دور کیا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا، لیکن جلوس نکالنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ جو انہوں نے جوتی اتار کے جانے والی بات کی تو اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے اگر کوئی تعظیماً نہ پہنے جوتیاں تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو تنفیر عوام کا مسئلہ ہوگا، یہاں پر لوگ متنفر ہوں گے کہ یار یہ کیوں اس طرح جوتے اتار کے جا رہا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ ہمارے جو روڈ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں طرح طرح کی گندگیاں بعض اوقات ہوتی ہیں، یعنی جو بڑے جلوس ہوتے ہیں اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹ گاڑیاں بھی لے آتے ہیں، کچھ مختلف اس طرح کے جانوروں کی گاڑیاں لے آتے ہیں، تو وہ لید کر دے، کوئی گندگی کر دے، پیشاب کر دے تو پھر پاؤں کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ راستے کی ریت اور مٹی اور طرح طرح کی چیزیں پاؤں پہ لگیں گی تو پاؤں خراب ہوں گے۔ پھر نماز پڑھنے کا ہمارے لازمی طور پہ ویسے بھی حکم ہے کہ جلوس میں جائیں گے تو ہماری نماز کوئی قضا نہیں ہونی چاہیے، جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھ کر ہی ہم نے مسجد کے اندر جانا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی جائے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی حرام کام کیا، لیکن اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسی طرح کی دیگر جو باتیں ہیں وہ خرابیاں امیر علیہ سنت کئی مرتبہ اپنی مدنی مذاکروں کے اندر بیان کر چکے، جیسے ابھی آگے انہوں نے سوال کیا عورتوں کے حوالے سے کہ عورتوں کا جلوس کے اندر آنا، تو امیر علیہ سنت تو بڑی سختی کے ساتھ اس کے حوالے سے کئی دفعہ فرما چکے ہیں کہ عورتوں کا آنا کیا معنی رکھتا ہے۔ وہ آئیں بھی نہ، بلکہ عورتیں جو اوپر چڑھ کے دیکھتی ہیں اس سے بھی منع کیا گیا کہ اوپر چڑھ کے دیکھے بھی نہ۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانا ہے۔ کیوں منانا ہے؟ اس لیے منانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کریں کہ ان کی رضا کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، تو پھر ہم اسی طریقے سے راضی کریں گے نا جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت چاہتی ہے۔ آپ کی شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورتیں جو ہیں جتنا زیادہ گھر کے اندر رہ سکتی ہیں گھر کے اندر رہیں، تو کیا ضرورت ہے پھر ان کو جلوس کے اندر آنے کی؟ تو اس لیے خواتین کو، اسلامی بہنوں کو جلوس میں نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ان کا ایک سوال یہ تھا کہ مسجد کی لائٹنگ کے حوالے سے تھا کہ میں سمجھ نہیں سکتا کیا سوال، لائٹنگ وغیرہ بھی کی جاتی ہے مسجدوں سے؟ کوئی حرج نہیں ہے، لائٹنگ کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر مسلمانوں میں ایک رواج ہے
کہ مسجد کے پیسے ہی استعمال کیے جائیں خریدنے میں. ہاں اس میں بھی جہاں عرف ہے وہاں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر کرائے پر جو ہے وہ لائٹنگ کی جاتی ہے یا خرید کر کی جاتی ہے، تو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے اگر لائٹنگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ باعث ثواب ہوگا. ٹھیک. اگلے ہمارے کالر یہ تھے، غالباً انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے حوالے سے تھا ان کا ایک سوال. دوران ملازمت جی ریٹائرمنٹ لے وقت سے لینا، پہلے. تو دیکھیں یہ تو قانون کے اوپر ہوگا کہ اگر قانون یہ ہے کہ آپ دوران ملازمت ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دوران ملازمت ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو بہت ساری رقم بن جاتی ہے اور بہت سارے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں اس میں، اور وہ خلاف قانون ہوتا ہے، تو اس کی تو اجازت نہیں ہے خلاف قانون کرنے کی. ہاں قانون اجازت دیتا ہے آپ کو، کوئی دھوکہ دہی اس کے اندر آپ نہیں کرتے، کسی طرح کا جھوٹ نہیں بولتے اس میں، تو اس صورت میں وہ جائز ہوگا، ورنہ اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک. مزید کالز. یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اذان سے پہلے یا اذان پڑھے یا بسم اللہ پڑھ لے یا درود شریف پڑھ لے، یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کا کیا حوالہ ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد گھر میں آ کر بستر کے اوپر بیٹھ کر تلاوت کرنا اور وہیں بیٹھ کر دعا مانگنا، یہ جائز ہے؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ پوچھنا تھا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ عصر کے بعد پڑھنے سے یا کوئی مطالعہ وغیرہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، کیا حقیقت میں یہ ٹھیک ہے کہ عصر کے بعد پڑھائی کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اذان سے پہلے بسم اللہ اور درود شریف پڑھنے کا حکم. اذان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان سے پہلے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ثواب حاصل ہوگا. اور یہ طریقہ کار یعنی اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جاری کیا تھا. ٹھیک. یعنی آج سے صدیوں پہلے یہ سلسلہ اتنے بڑے سلطان نے جاری کیا، اور اس بات کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے فضائل و کمالات میں سے لکھا گیا ہے. صحیح. تو علماء نے اس کو برقرار رکھا، کسی عالم دین نے اس پر تنبیہ نہیں کی، کسی نے اس کے خلاف کچھ نہیں کہا کہ یہ چیز کیا رائج کر دی. صحیح. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور آپ نے اس کو جاری کیا. اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں نہیں ہوتی بظاہر، لیکن ہرگز یہ بات اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ناجائز و حرام ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں یہ بات نہیں ارشاد فرمائی کہ ایسا کام کہ جو شریعت مطہرہ کے بالکل مطابق ہو، اس میں کوئی اصلاً حرج نہ ہو اور وہ چیز ناجائز و حرام ہو جائے، اگرچہ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ ہو، وہ صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، وہ تابعین کے زمانے میں نہ ہو. بس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ شریعت مطہرہ سے ٹکرانی نہیں چاہیے. حدیث پاک میں فرمایا کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، یعنی اگر کسی نے کوئی ایسی چیز ہمارے دین میں ایجاد کی کہ جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتی، لیس منہ، جو اس میں سے یعنی اس دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے. صحیح. تو اگر وہ اسی کے مطابق ہے، اس اصول کے مطابق ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً 6:30 بجے. صحیح. اگر اس وقت کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، تو اگر کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی اس وقت ہاتھ اٹھا کر تم دعا مانگ رہے ہو، اس پر قرآن و حدیث میں دلیل کا ہے کہ 6:30 بجے دعا مانگنا یہ جائز ہے. صحیح. تو ظاہر ہے کہ اس پر وہ یہی دلیل دے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو جب بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جبکہ وہاں کے ممانعت شرعی نہ ہو، تو اس صورت میں اجازت ہو جائے گی. کوئی استنجا خانے میں دعا نہیں مانگ سکتا، کوئی خراب جگہ پہ دعا نہیں مانگ سکتا، نماز پڑھ رہا ہے اور اس دوران ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. خطبہ ہو رہا ہے اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ مواقع ہے نا، شریعت نے وہاں سے منع کیا تو وہاں پہ دعا مانگنے سے منع کیا جائے گا. باقی اس کے علاوہ جہاں شریعت مطہرہ نے دعا مانگنے سے منع نہیں کیا وہاں پر دعا مانگ سکتے ہیں. تو اب یہ اس کے لیے باقاعدہ بتاؤ کہ قرآن کی کس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 6:30 پر آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اور یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6:30 پر دعا مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی، یا کسی صحابی نے 6:30 پر دعا مانگی اور دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر؟ کسی بھی کتاب میں کوئی بھی نہیں دکھا سکے گا. تو ظاہر ہے کہ اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ عقل سے پیدل بات ہے کہ یوں کہا جائے کہ آپ یہ بات دکھائیے. اصل بات یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے
قاعدے کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا، تو شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنے رب عز و جل سے جب مانگیں مانگ سکتے ہیں، اور جہاں ہمیں مانگنے سے منع کیا گیا، جس وقت مانگنے سے منع کیا گیا اس وقت نہیں مانگیں گے۔ صحیح۔ اسی طرح درود پاک کا معاملہ ہے۔ اب اس وقت میں اگر درود پاک پڑھوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب کوئی سوال کرنے لگے کہ بھائی 6:30 پر آپ دکھاؤ قرآن و حدیث سے کہ کہاں یہ جائز لکھا ہوا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6:30 پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی دلیل تو کوئی دے گا ہی نہیں نا، وہ تو یہی کہے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرما دیا کہ تم درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو، یہ کچھ نہیں فرمایا کہ 6:30 بجے پڑھو، 7 بجے پڑھو، 7:30 بجے پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، یا جو ہے وہ ہاتھ کھول کے پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، جمعے کے بعد پڑھو، جمعے سے پہلے پڑھو، اس میں کسی بات کی تخصیص نہیں کی گئی۔ تو لہذا جہاں جہاں شریعت مطہرہ رکاوٹ کھڑی کرے گی وہاں تو ہم کہیں گے کہ یہاں نہیں پڑھا جا سکتا، استنجا خانے میں کوئی نہیں پڑھے گا، کسی گندگی کے مقام پہ کھڑا ہوا وہاں پر نہیں پڑھے گا، اسی طریقے سے نماز کے دوران کھڑا ہوا قیام میں وہاں پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے، اس کی اجازت نہیں ہوگی، خطبہ پڑھ رہا ہے امام اس وقت پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت یہ سننے کے لیے حاضر ہے وہاں پہ نہیں پڑھے گا درود پاک۔ تو یہ مقام جہاں پر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں رکا جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ جہاں بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص درود پاک اذان سے پہلے پڑھتا ہے تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی عین تعلیم کے مطابق ہے، اور اس بات کا مطالبہ کرنا کہ یہ دکھائیں کہ صحابہ نے کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس حوالے سے ہم عرض کر چکے کہ یہ بات طلب کرنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف ہے، آپ علیہ السلام کے طریقہ کار کے خلاف ہے کہ ایسی باتیں طلب نہیں کی جا سکتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑا مفصل اور بہت پیارا ہمیں جواب اس حوالے سے مل گیا کہ ہر بات کو عقل میں نہ تولا جائے، اور یہ جو دلیل مانگی جاتی ہے کہ سرکار کے دور میں تھا یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، یہ مطلب یہ کہ مناسب نہیں ہے۔ جب شریعت نے ایک اختیار ہمیں راستہ اختیار کرنے کا ایک دے دیا ہے تو اس حوالے سے اس پر چلنا چاہیے۔ اچھا اور سعادت مند وہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے دلائل کو سننے کے بعد مان لے اور پھر مطلب اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اور اگر اٹک جائے اس کو کہ نہیں کہ بھئی مرغی کی ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے، میں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کو تو یہی کہہ سکتے ہیں اس کی بد نصیبی ہے، محرومی ہے، جو اتنے پیارے دلائل سننے کے بعد بھی نہیں مان رہا۔ فجر کے بعد بستر پر آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جیسے آج کل سردی کا موسم بھی ہے، اور دعائیں وغیرہ مانگنا، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں، البتہ بعض اوقات بستر ایسے ہوتے ہیں کہ بچے اس پہ پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، تو اگر بچے نے پیشاب کی بھی ہے تو اب اگر اس کو پاک کرنا ممکن ہے تو پاک ہی کر لیا جائے، لیکن بعض گدے وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پاک کرنا قریب اس کے لیے ناممکن کے قریب ہوتا ہے، نہیں اتنا پانی نہیں ہوتا گھروں کے اندر، اور بڑے بڑے فوم کے گدے ہوتے ہیں، اس پر اگر بچے نے پیشاب کر دیا 2-3 جگہ پر تو اس کو پاک کرنے کے لیے پوری ٹنکی چاہیے ہوتی ہے، اور فلیٹوں میں ایسا سسٹم عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، تو اب اس کے ہم پاک ہونے کا تو حکم نہیں دیں گے کہ وہ پاک ہے، البتہ اب احتیاط یہ کرے کہ اس کے اوپر اچھی سی چادر بچھا لے تاکہ ایک تو اس کی گندگی ظاہر نہ ہو، دوسرا یہ کہ ایسا انتظام ہو کہ اس کی بدبو نہ ہو۔ تو اس طریقے سے اگر وہ بیٹھ کے وہاں پہ دعا مانگتا ہے یا ذکر و اذکار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مطالعہ کرنے کے حوالے سے شاید ان کو یہ کسی نے بتایا ہوگا کہ دماغ کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایسا تو کہیں نہیں ہے، سونے سے تو منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، حدیثوں کے اندر منع ہے کہ سوئے نہ، البتہ یہ کہ بعض بزرگوں کا اس طرح ملتا ہے، جیسے سید اعلی حضرت کے بارے میں بھی سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد تحریری کام نہیں کرتے تھے، اب جوابات دیتے تھے، علمی گفتگو کرتے تھے، علمی بات چیت ہوتی تھی آپ کی، تو مطالعے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے، بعض علماء کو، کہ عصر کے بعد عمومی طور پہ گفتگو کرتے ہیں یا چہل قدمی وغیرہ کرتے ہیں تاکہ پھر آگے کا جو دن ہے، جو رات شروع ہو رہی ہے، اس کو اچھی طریقے سے گزار سکیں، لیکن اگر کوئی عصر کے بعد مطالعہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا دماغ کمزور ہوگا، کر سکتا ہے مطالعہ۔ ٹھیک، مزید کورس کو شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال دارالفتاح سے یہ ہے کہ جو امام مسجد جن کے سجدے کے دوران پاؤں کے انگوٹھے بالکل نہیں لگتے، یا پھر جو شلوار کو اوپر سے فولڈ کرتے ہیں یا نیچے سے فولڈ کرتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی،
میرا سوال یہ ہے کہ عید میلاد کے دن ہم روشنی کرتے ہیں تو اس کی دیوار پر کچھ لگانا کیسا؟ امام صاحب سجدہ کرتے ہیں، انگوٹھے نہیں لگتے، شلوار کو رس لیتے ہیں، اس حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں انگوٹھے نہیں لگتے اگر تو امام صاحب کے کوئی تکلیف نہیں ہے پاؤں میں، یعنی معذور نہیں ہے ایسے کہ پاؤں کو موڑنا ان کے لیے مشکل نہ ہو، اگر وہ موڑ سکتے ہیں اس کے باوجود وہ سستی کاہلی کرتے ہیں تو نماز میں سجدے کی حالت میں ایک انگلی کا مڑ جانا کم از کم، مڑ کر قبلہ رخ ہو جانا یہ فرض ہے، یعنی یوں مڑ جائے بالکل وہ اور قبلے کی طرف اس کا رخ ہو جائے تو یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور کم از کم دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں مڑ جانا یہ واجب ہے، یعنی 6 انگلیاں دونوں پاؤں کی ملا کے 3 اس پاؤں کی 3 اس پاؤں کی یہ مڑ کر قبلہ رو ہو جانا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور 5 یعنی 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو اگر امام کا کوئی بھی پاؤں کی انگلی مڑتی نہیں ہے سرے سے تو نماز فرض الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے گی، اور 6 انگلیاں 3 انگلیاں موڑتا نہیں امام جو ہے وہ دونوں پاؤں کی، تو اس صورت میں وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، ایسے امام کو سمجھایا جائے گا، اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایسے شلوار کو فولڈ کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی جو عمل کرے گا اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی نماز پڑھنے کی۔ ٹھیک، یہ جو دوسری کال تھی ہماری، ایک دیواروں پہ لگانا، جیسے آج کل خوشیوں کے دن ہیں، بعض لوگ ظاہر ہے پوسٹر بھی لگاتے ہیں، بینرز بھی لگاتے ہیں، چوکنگ بھی کرتے ہیں، تو دیواروں کا خیال سامنے والی؟ دیکھیں اس میں تو بہت ساری باتیں ہیں۔ اب دیکھیں یہ اہل سنت کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ ہمارے اندر افراط و تفریط نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم جو چیز بات غلط ہے اس کے غلط ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی چیزوں کے سامنے رکھ کے وہ اصل چیز ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ مسجدوں کے اندر جو ہے بہت سے لوگ آتے ہیں شور کرتے ہیں، اب کوئی کہنے لگے کہ یار مسجد ہونی ہی نہیں چاہیے، کہ مسجد ہوگی نہ یہ لوگ آ کے شور کریں گے نہ گناہ گار ہوں گے، لہٰذا مسجد ہی نہیں بناؤ، تو ان کو کہا جائے گا بے وقوفی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں مسجد میں ہم اس کو سمجھائیں نا، اناگی کہ مسجد کو ہم سرے سے ختم کر دیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ جو چوکنگ کرتے ہیں یا پوسٹر لگا دیتے ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اس میں کئی ایک خرابیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی دوسرے کی دیوار ہے، اب جا کے آپ نے، اس نے بیچارے نے کلر کروایا، آپ لوگوں نے جا کے اس پہ چوکنگ کر ڈالی، تو اس کی تو دیوار کا آپ نے کر دیا بیڑا غرق، آپ بن گئے محب نبی، آپ بن گئے عاشق رسول، اور اس بیچارے کی آپ نے دیوار کا بیڑا غرق کر دیا، تو ظاہر کہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس بات کی اجازت دے گی؟ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی، نمبر 1۔ نمبر 2، پوسٹر لگا دینا اسی طریقے سے، پوسٹر لگا دیتے ہیں بہت ساری جگہ پر، کسی کی دیوار ہے اس پہ پوسٹر لگا دیا جا کے، اب وہ پوسٹر اکھڑے گا وقفے سے، ایک تو اس پوسٹر کی بے ادبی بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسرا سامنے والے کی دیوار کا بیڑا غرق الگ ہو جاتا ہے، تو لہذا اس سے تو انتہائی گریز کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ بعض اوقات دیوار کسی کی نہیں ہے لیکن بہت سارے مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں نالے بہہ رہے ہوتے ہیں، گندگیاں نیچے ہوتی ہیں، اب اوپر وہ پوسٹر لگا ہوا اور اس میں سب شامل ہیں، جیسے عید میلاد النبی کے لگے ہوئے ہیں یا دوسرے لگے ہوئے ہیں، تو اس طرح دوسروں کے بھی بہت سارے پوسٹر لگے ہوتے ہیں جو دوسری باتوں کے انکار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نیچے نالیاں بہہ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو، نہ پوسٹر لگے ہوں، نہ وہاں پر چوکنگ وغیرہ کی بھی ہو۔ مزید یہ کہ بعض اوقات سب کچھ ٹھیک ہے، اپنا ہی گھر ہے، نہ نیچے کوئی گندگی ہے نہ کچھ اور معاملہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے دیواروں پر لکھنے سے منع فرمایا کہ دیواروں پر نہ لکھا جائے، کہ کتنی احتیاط ہے اس حوالے سے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیواروں پر جب لکھا ہوگا تو قدرتی بات ہے کہ مٹی اڑ اڑ کے آتی ہے، یا اوپر سے پانی آتا ہے تو پانی بہتا ہوا ان مبارک کلمات سے ٹچ ہوتا ہوا جاتا ہے اور گندگیوں کی جگہ پر جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی کہیں پر لکھ رہا ہے یا پوسٹر لگا رہا ہے تو ان کو ان تمام باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ گھر میں بھی لکھوانا چاہتے ہیں تو ایسی جگہ پہ لکھوائیں یا ایسے انداز میں لکھوائیں کہ اس کی بے ادبی نہ ہوتی ہو، مکمل طور پہ اس کا احترام یہ کیا جا سکتا ہو۔ لہذا جو خوشیاں منانی ہیں، جو خوشیاں منانے کا طریقہ کار ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہونا چاہیے، اور آج کے دور میں سب سے بہترین طریقہ کار یہ دعوت اسلامی نے دیا ہوا ہے۔ امیر اہل سنت کا پورا اس حوالے سے خط بھی موجود ہے، اور آپ کا رسالہ جس نے صبح بھارا جو ہے اس کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے، تو اس کو سامنے رکھ کے آپ خوشیاں منائیں، آپ کی خوشیاں بھی دو بالا ہوں گی، اور انشاءاللہ شریعت مطہرہ کے مطابق اس میں آپ خوشیاں منانے میں کامیاب بھی ہو سکیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا ہمیں اس حوالے سے بھی جواب مل گیا کہ جو بھی کام ہمیں کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منانی ہیں، ہمارے اپنے گھر میں کوئی شادی کی تقریب ہے یا کوئی غم کا معاملہ ہے، یہ سارے کام ہمیں شریعت کے مطابق ہی کرنے ہیں۔
مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ کوشچن یہ ہے جی کہ عورتیں میلاد منا سکتے ہیں یا نہیں، ان کو میلاد منانا جائز ہے یا نہیں؟ عورتیں عید میلاد منا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید مفتی صاحب سے عرض ہے کہ تویز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی مزید خطبے کے دوران دعا نہیں مانگی، خطبے کا جو وقفہ ہوتا ہے سر اس میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، عورتیں میلاد منا سکتی ہیں، بالکل عورتیں بھی عید میلاد منا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے اس کی اجازت ہے، جو عید میلاد النبی منانا چاہے بالکل منا سکتا ہے۔ تو اسلامی بہنوں کا بھی طریقہ کار ہے عید میلاد النبی منانے کا، اور وہ مناتی بھی ہیں، تو وہی پردے کا لحاظ کرتے ہوئے، کیونکہ اصل دیکھیں وہی ہے، ہم نے دکھانا ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ راضی ہوں اور ان کی رضا سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو وہ گھر میں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے گھر میں بھی ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، لہذا اگر گھر میں بیٹھ کے کوئی نعتیں سنتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں مناتا ہے، اپنے گھر کو سجاتا ہے یا سجاتی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ اس کو کل بروز قیامت حاصل ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، بالکل نعتیں سنیں، مدنی چینل کو دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد ان کو حاصل ہوں گے۔ خطبے کے دوران دعا مانگنا، اچھا جی، خطبے کے دوران دعا مانگنا، دیکھیں دو خطبوں کے درمیان کی جو کا وقت ہوتا ہے، اس میں ایک قول کے مطابق ایک انتہائی مضبوط قول یہ ہے کہ جمعے کے دن کی جو گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، ایک قول کے مطابق وہ دو خطبوں کے درمیان ہے، لیکن اس میں آپ جو دعا مانگیں گے وہ دل کے اندر مانگیں گے، کیونکہ احناف کے نزدیک اس دوران گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا وہ جب کھڑا ہو گیا امام خطبے کے لیے اور بیٹھیں گے جب امام صاحب، تو اس وقت آپ دل کے اندر دعا مانگیں، جو بھی دعا مانگنی ہے، زبان سے دعا نہ مانگیں۔ صحیح۔ اور دعا مانگنی ہے تو خطبہ ختم ہو جائے، امام صاحب مصلی پر آ گئے ہیں، اس دوران اگر کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے تو مانگ سکتا ہے۔ تعویذ کی شرعی حیثیت، تعویذ کے حوالے سے مختلف روایتیں آئی ہیں، بعض میں منع کیا گیا ہے، بعض میں اجازت دی گئی ہے۔ تو جن میں منع کیا گیا ہے اس سے مراد وہ تعویذ ہیں کہ جس میں شرکیہ کفر والے الفاظ استعمال ہوں یا حرام الفاظ استعمال ہوں، جس میں کسی معبود باطل سے مانگا گیا ہو یا کسی معبود باطل کی عبادت کی گئی ہو نعوذ باللہ، یا ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں کہ جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یا ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ جن کا کوئی معنی نہیں بنتا، تو ایسے تمام تعویذات سے احادیث طیبہ میں منع کیا گیا۔ اور جن میں اجازت دی گئی ہے تو اس سے مراد وہ تعویذ ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوں، اسلاف نے اس کو اختیار کیا ہے اور اس کے مطابق وہ اجازتیں آگے دیتے ہوئے آ رہے ہیں، تو وہ قرآن و حدیث سے کوئی ٹکراتے نہیں ہیں، قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں، تو ایسے تعویذ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بات کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مفتی صاحب اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت کا جو یہ شعر ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ اللہ۔ اب اتنے احسانات، دنیاوی طور پر کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو ساری زندگی بلکہ اپنی نسلوں کو بھی کہہ کر جاتے ہیں کہ بیٹا اس نے ہمارا بڑا خیال رکھا، تو کیا مطلب یہ پیٹ میں درد کیوں ہوتے ہیں ایسا کرنا؟ یہ اس حوالے سے اصل میں دیکھیں، اب پیٹ میں درد پر تو ہم نے کافی پیچھے گفتگو کر لی، ایسے موقع پر ایسی گفتگو کرنی ہی نہیں چاہیے، دل ہی نہیں کرتا ایسی گفتگو کی جائے، گفتگو کی جائے محبت والی۔ صحیح بات، یعنی ہم اپنے آقا کی باتیں کریں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کی باتیں کریں اور ان کے فضائل و کمالات بیان کریں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کو اپنی عادت کیجیے۔ میں نے پہلے بھی اس پر دارالفتہ کے سلسلے میں بیان کیا تھا۔ ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ جس میں ان کی عبادتوں کا معاملہ ہے کہ جب یہ عبادتیں کرتے نا اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر اس صورت میں ان کو قریب کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، وہ صرف اور صرف اپنے رب عز و جل سے گفتگو کے اندر متوجہ رہتے تھے۔ علماء نے اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ حاصل کرنا اور نزدیک سے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہوتے جانا، یہی بندے کا سب سے بڑا مقصود ہے۔ یعنی زندگی ہی اس کے لیے ہے کہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ کے اندر تقرب حاصل کرنا ہے، مجھے اپنے رب عز و جل کے قریب ہونا ہے تاکہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو اولیاء اللہ ہیں جب وہ عبادتیں کرتے ہیں نا، تو وہی اصل مقصد ان کے یہی سامنے ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب عز و جل کی ایسی عبادت کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر قریب کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ اپنے رب عز و جل سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مناجات کر رہے ہوتے ہیں، اور حقیقتاً اس میں وہ لطف ہے
کہ اگر اس کا ذرہ بھی نصیب ہو نا تو ساری دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے حقیر محسوس ہوتی ہیں. وہ لطف اپنے رب عز و جل سے گفتگو کا ہے. حضرت نے فضائل دعا کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے نا تو اس بات کو نہ دیکھے کہ مجھے مل رہا ہے نہیں مل رہا، یہ دیکھے کہ کس سے گفتگو کر رہا ہے، بات کس سے کر رہا ہے، اپنے رب عز و جل سے بات کر رہا ہے. اس بات کو پیش نظر رکھے. آپ صرف اس عبارت کو پڑھیں گے نا تو آپ کے دل کے اندر حلاوت پیدا ہوگی، لذت پیدا ہوگی کہ یار میں اپنے رب عز و جل سے گفتگو کر رہا ہوں، اپنے رب عز و جل سے بات کر رہا ہوں. تو ہمارے اسلاف جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے تو بس اس میں گم ہو جایا کرتے تھے کہ میں اپنے رب عز و جل سے بات کر رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. قریب قریب کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا. اس حوالے سے 20 واقعات موجود ہیں. یہ ہے اولیاء کا معاملہ. ٹھیک ہے. اب اولیاء سے بڑھ کر انبیاء ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ پھر ان سے بڑھ کر سب سے بڑا مرتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، تو پھر ان کا کیا مرتبہ ہوگا؟ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب عز و جل کے ساتھ ایک وقت ایسا ہے، لی مع اللہ وقت، اللہ کے ساتھ میرا ایک وقت ایسا ہے کہ لا یسعونی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، کہ اس وقت کے اندر کوئی بھی مقرب فرشتہ ہوتا ہے نہ ہی کوئی نبی مرسل وہاں پر ہوتا ہے. صرف میں اور میرے رب عز و جل کی ذات جو ہے وہ محو گفتگو ہے. میں اپنے رب عز و جل سے گفتگو کے اندر محو ہوں، بس بات کر رہا ہوں اپنے رب عز و جل سے. تو حضور علیہ السلام جب نماز ادا کرتے تھے تو ہانڈی کی آواز آیا کرتی تھی بعض روایتوں کے مطابق، اور قریب قریب پر آپ دھیان نہیں دیا کرتے تھے، صرف اپنے رب عز و جل سے گفتگو کر رہے ہیں. لیکن آپ احادیث طیبہ کو دیکھیں تو احادیث طیبہ اس حوالے سے مالا مال ہیں، بھری ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت بھی جو خیال ہے وہ یہی ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، بس امتی امتی. ایک حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے، جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. تو جب دروازہ کھولا جائے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ فَأَجِدُ الْجَبَّارَ مُسْتَقْبِلِيَّ، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاؤں گا جو میرا استقبال کرے گا. اللہ اکبر. یعنی بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جنت میں جو مسلمان کا جب بندہ داخل ہوگا نا، جنت میں جب بندہ داخل ہوگا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے جو دربان ہوگا نا، جو قیم آئے گا جو اس کو اس کے محل تک لے کر جائے گا، اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی رہنمائی نہ کرے تو یہ جو قیم ہوگا یہ اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا کہ بندہ اگر اللہ کی رہنمائی نہ ہوتی تو اس کو رب سمجھ کے اس کو سجدہ کر دیتا. اللہ اکبر. تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا عالم کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا کہ حدیث صحیح کے اندر موجود ہے. استقبال کیا، فرماتے فَأَسْجُدُ لَهُ، میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل سوال کیجئے، یسمع لک آپ کے سوال کو سنا جائے گا، اشفع تشفع شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت کا معاملہ، میری امت کا معاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ جائیے اور آپ کے امتی جس کے دل کے اندر بھی معمولی سے ابھی ایمان موجود ہو، 4 چکر لگائیں گے، حضور علیہ السلام جنت میں آئیں گے، تشریف لے جائیں گے، پھر تشریف لے کر آئیں گے، پہلے تھوڑا سا، پھر اس سے تھوڑا، پھر اس سے تھوڑا، جس کے دل کے اندر جتنا ایمان ہوگا سب کو داخل جنت کر دیں گے. اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست دیدار ہو رہا ہے، براہ راست دیدار ہو رہا ہے. اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں تو اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں، لیکن امت بھولی بھی ہے. کوئی کسی جھگڑے میں الجھا ہوا ہے، کوئی کسی جھگڑے میں الجھا ہوا ہے. ترمذی شریف یعنی امام ترمذی کبیر ہیں، ان کی کتاب ہے نوادر الاصول کے نام سے، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم ازل انادی فی قبری امتی امتی، میں ہمیشہ اپنی قبر کے اندر اپنی امت کو پکارتا رہوں گا، امتی امتی. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت. بلکہ یہ محبت جو ہے نا کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی. ایسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرماتے ہیں. امام عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، اپنے زمانے کے غوث گزرے ہیں. یعنی ان کے حوالے سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ
ان کے جیسا کوئی ولی نہیں گزرا، یعنی بڑے بڑے اولیاء کے اندر سے یہ گزرے ہیں، اور اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، یعنی سید زادے تھے تو ان کو بیٹا فرمایا، اور ان کا پھر دفاع کیا کئی مقام پر۔ ان کی کتاب الابریز کے نام سے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس جس کو ہم طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنے کا ہمیں حکم ہے، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا، ابھی جنت الفردوس بھی کوئی ایک تو نہیں ہوگی نا، یعنی ایک ہی حصہ تو نہیں ہوگا، بہت سارے ہوں گے حصے اس کے۔ ظاہر سی بات ہے ہم داخل ہوئے امت والے تو ہمارا درجہ جہاں ہوگا اس سے کئی اوپر گنا جو ہے وہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہوگا، اس سے اوپر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت یہ سب سے اعلیٰ ہوگی، سب سے عرفہ ہوگی۔ زیارت کیسے ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں بھی اپنے امتیوں سے محبت کی وجہ سے زیارت کرنے کے لیے تشریف لے کر آئیں گے، یعنی اپنی زیارت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر سکیں، اس محبت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی جنت کے اندر تشریف لے کر آئیں گے، یعنی وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے ختم نہیں ہوگی۔ تو ایسی محبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے اوپر، لیکن ظاہر ہے کہ اب اس کا تقاضے بھی بہت سارے ہیں، صرف محبت کی بات کرنا، نسبت کی بات کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت بخشی ہے، لیکن اسی پر اکتفا کر لینا یہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد ہیں، انہوں نے جب اس بات کو اختیار کر لیا نا جی ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے، طرح طرح کے کفریات انہوں نے کیے، اور ان کا حال جو ہوگا سو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تفسیر صراط الجنان کے اندر جگہ جگہ اس بات کی تنبیہ کی ہے، جگہ جگہ اس بات کو سمجھایا ہے کہ ہمیں اپنی نسبت کا لحاظ کرنا ہے، ہماری نسبت ان سے بڑھ کر ہے، بے شک ان کی نسبت فقط انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ تھی، ہماری نسبت دیگر انبیاء کرام سے بھی ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام سے بھی ہے، اور سید الانبیاء سے ہماری نسبت ہے، بے شک تو ہمیں اس نسبت کا زیادہ لحاظ کرنا ہے تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں نسبت حاصل ہے تو ہم وہ کام کریں کہ جو اس نسبت کے تقاضے ہیں، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کریں، چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو، اس نسبت کو ہم بجا رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائیاں ہمیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو کلام ابھی چل رہا ہے یہ تو ایسا ہے کہ یہ تو ہوتا ہی رہے گا، لاکھوں کتابیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کی شان میں لکھی گئی ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ایک باب بھی بیان نہیں ہو پائے گا۔ مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں، سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ انڈیا کا ختم جڑا دوایا جا رہا ہے نا جی، ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ ختم شریف جی آخری کال۔ محمد شریف اتاری ہند کے شہر دون سے بات کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال ہے کہ داڑھی منڈا اذان دے سکتا ہے کیا؟ مختصر جواب، ٹائم تھوڑا۔ ختم شریف جائز ہے، ٹھیک، اس پر تفصیل آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی جال حق کا مطالعہ فرمائے، اور امیر علیہ سنت کا رسالہ بھی ہے فاتحہ کا طریقہ کے نام سے۔ ٹھیک، داڑھی منڈا اذان دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، اگر دی ہے تو دوبارہ دی جائے گی اس کی۔ چینل کے ناظرین، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے وہ سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔